اونچا بولتا بھی تھا، اونچا سنتا بھی تھا، اس لیے میرے سارے اعمال ضائع۔ حضرت ثابت بن قیس وہیں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے بڑا دلاسا دیا، اے ثابت بن قیس نہ رو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے گا۔ حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں نانا معافی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، جب رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے، حکم آ گیا ہے، حکم پر تعمیل ہو جائے گی۔ حضرت ثابت بن قیس اس مقام پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے اندر سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا حبیب اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس کو راستے میں چھوڑ کے حضرت عاصم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور حضرت ثابت بن قیس وہاں سے اٹھے اور گھر کی طرف چل دیے، اور گھر میں جا کے اپنی گھر والی کو کہنے لگے آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آج میرے سارے کے سارے اعمال ضائع، آج مجھے لگتا ہے مجھے معافی ملنے والی نہیں ہے، مجھے کمرے کے اندر بند کر دو، دروازہ لگا دو باہر سے، آج کے بعد میں باہر ہی نہیں نکلوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج کے بعد میں باہر ہی نہیں نکلوں گا، بس مجھے اس کوٹڑی کے اندر بند کر دو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ ثابت بن قیس تو روتا روتا یہاں سے جا رہا تھا، یا رسول اللہ وہ تو بہت زیادہ گریہ زاری کر رہا تھا، اس نے رو رو کے اپنا برا حال کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عاصم کہاں ہے میرا ثابت؟ تو نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو فلاں گلی کے کونے میں بیٹھ کے رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عاصم جا میرے ثابت کو لے کے آ، جا میرے ثابت کو لے کے آ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے اٹھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی عشق والی بات ہے، دیکھیں ہم خود جائیں اور کسی کو رسول اللہ خود بلائیں، ہم تو تڑپتے ہیں کہ حاضری لگ جائے، اور اس کا کتنا مقام ہے جس کو حضرت عاصم کے ذریعے بلایا جا رہا ہے کہ اے عاصم جاؤ میرے ثابت کو لے کے آؤ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے اٹھ کے آپ اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، دیکھا وہاں پر حضرت ثابت بن قیس نہیں ہے۔ چلتے چلتے گھر میں پہنچے، گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا حضرت ثابت بن قیس کدھر ہیں؟ اندر سے آواز آئی آج وہ رو رو کے اپنا برا حال کر لیا انہوں نے، اور ان کے کہنے پر ان کو کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ثابت بن قیس کو نکالو، رسول اللہ نے بلایا، ان کو بارگاہ رسالت سے بلاوا آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کو جب کمرے سے نکال کے دروازے پہ آئے، حضرت عاصم نے کہا اے ثابت رسول اللہ نے بلایا ہے چلو۔ حضرت ثابت بن قیس کہنے لگے نا جب میں وہاں پہنچوں گا میری تو آواز اونچی ہے، جب میں بولوں گا بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، اس بے ادبی کی وجہ سے کہیں میں دھدکارا ہی نہ جاؤں، میں جنت کے بجائے دوزخ کا مستحق نہ بن جاؤں۔ حضرت عاصم کہنے لگے ثابت تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے، جب رسول اللہ نے بلایا ہے کوئی حل بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت کو پکڑا، بارگاہ رسالت کے اندر لے کے آئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ثابت کیوں روتے ہو؟
अर्ज किया रसूल अल्लाह, बोलता ऊंचा हूँ क्योंकि सुनता ऊंचा हूँ, आपकी आवाज से मेरी आवाज ऊंची हो जाती है। या रसूल अल्लाह, डर इस बात का है, खौफ इस बात का है या रसूल अल्लाह, जितने अमाल किए, नेकियां की हैं, इबादतें की हैं, जाया हो गई होंगी या रसूल अल्लाह, इसीलिए अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है कि आज के बाद बारगाह रिसालत में हाजिरी नहीं होऊंगा, क्योंकि बोलता ऊंचा हूं, बेअदबी हो जाएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया, आ जाओ रहमत के खजीने में। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ साबित, तुझे मुबारक हो, तू जितना मर्जी ऊंचा बोल, अल्लाह ने तुझे मुआफी अता, अल्लाह ने तुझे मुआफी अता फरमा दी है। और फिर आगे इरशाद फरमाया, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ साबित, अल्लाह ने तुझे मुआफ भी फरमा दिया है और जन्नत का मुस्तहिक भी बना दिया। ऐ साबित, तू जितना मर्जी ऊंचा, क्योंकि तू बोलता ही ऊंचा है, तू जितना मर्जी ऊंचा बोल, रब ने तुझे माफ भी फरमा दिया है, जन्नत की बशारत भी अता फरमा दी है। और फिर जब हजरत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु गलियों में चलते रहते थे ना, जब कोई चलता फिरता हजरत साबित बिन कैस को देखता तो एक दूसरे को कहते, अगर किसी ने इस जमीन के ऊपर जन्नती चलता फिरता देखना है तो हजरत साबित बिन कैस को। ये है अदब मुस्तफा का अजर जो रब्बे जुल जलाल की तरफ से मिलता है। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत अब्बास रदियल्लाहु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान है, किसी ने पूछा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आप बताइए तो सही, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? पूछने वाले का मकसद उम्र के लिहाज से था। अमूमन एक दूसरे से पूछ लिया जाता है, कोई बंदा अपने बाप की उम्र के बंदे से पूछता है, आप ज्यादा बड़े हैं या मेरे बाप ज्यादा बड़े हैं, तो पूछने का मकसद ये होता है उम्र के लिहाज से कि आपकी उम्र ज्यादा है या मेरे बाप की उम्र ज्यादा है, बंदा पूछ लेता है। इसी तरह पूछने वाले ने ये मकसद, इस मकसद के तहत ये नियत करके पूछा था हजरत अब्बास से कि बताइए तो सही, आप